السلام علیکم۔ آزمائش قسط نمبر 1 پردیسی بہو۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے پر میں اسے ایک بچہ نہ دے سکی۔ روز لوگوں کے طعنے سنتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ پلیز وہ ایک اور شادی کر لے، پر وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی قسم دی، پہلے بہت رویا پھر مان گیا۔ ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے اور پھر شادی کا وقت آ گیا۔ اس کو تیار کیا، دولہا بنایا اور سب سے زیادہ خوش بھی میں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی شادی والی رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ رات سے صبح تک اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی، مجھے بہت درد تھا پر آنسو ایک بھی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو دلہن کو تیار کیا ولیمے کے لیے۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا اور میری خوشی اس میں تھی۔ اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس نے پورا 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی اور یہی چیز مجھے اندر سے کھا گئی اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں نے ان سے بول کر مجھے امی کے گھر بھیج دیا۔ 1 سال تک خبر ہی نہ لی کہ میں کس حال میں ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ وہ 1 سال قیامت کی طرح گزرا ہے۔ ایک دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا تو ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑ گئی اور وہ مجھے لینے آ گئے۔ والدین کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارا دن مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتے لیکن میں اس میں بھی خوش تھی۔ بے شک وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو تھے نا۔ سارا دن کام کرتی اور ساری رات اسٹور نما کمرے میں جا کر گزار دیتی۔ دن گزرتے رہے اور میں اس چیز کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب بھول چکی تھی۔ میری آزمائش تو گزر چکی تھی، میں اپنی آزمائش پر پوری اتری تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کے بیوی بچوں کی موت کے بعد وہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا تھا اور اس طرح 4 مہینے گزر گئے۔ جب اس کا غم تھوڑا کم ہوا، حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو اس نے میرے نزدیک آنا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا نزدیک آنا عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر میں کر بھی کیا سکتی تھی، مجبور تھی۔ اپنے پاس آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن مجھے اپنی جگہ پر آنے کے لیے ٹائم لگا۔ ہم دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے دوبارہ اپنے آپ پر توجہ دینا شروع کر دی تھی، ہر وقت بن سنور کر رہتی تھی اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے پرانی ساری باتیں بھلا دی تھی، یہاں تک کہ میں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ آج ہمیں دوبارہ ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں میری خوشی کو کس کی نظر کھا گئی اور ہمارے گھر میں ان کی تیسری شادی کے بعد گردش کرنے لگی اور اس کے گھر والوں نے اس کو تیسری شادی کے لیے منا لیا، لیکن اس بار میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ تیار تھا کہ میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ خدا کے لیے تیسری شادی نہیں کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں پوری رات رو کر گزاری لیکن اس کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور آخر کار وہ دن آ گیا جو اس کے لیے تو خوشی کا تھا لیکن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، یعنی کہ نکاح کا دن۔ اس دن میرے امی ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے لیکن میں جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے آج حد کر دی تھی، میرے ماں باپ کو بے عزت برا بھلا کہا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی نہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا اور میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ میکے آ گئی۔ اب بھی مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 3 دن گزرے تھے، طبیعت خراب ہو گئی۔ امی کے ساتھ ہسپتال گئی تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری